السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر کمل یوسف۔ تیسری جماعت میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو پیارے بچوں، جو آج کا عنوان ہے وہ ہے آؤ سوچیں۔ آؤ سوچنے سے کیا مراد ہو سکتی ہے بچوں؟ کہ ہمیں بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں۔ زیادہ تر جو ہمارے ارد گرد جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہماری زندگی میں آنے والی مشکلات ہیں، ان کے بارے میں ہم سوچ و بچار کرتے ہیں۔ تو آج کا سبق جو ہے آؤ سوچیں، جو ہماری زندگی میں آنے والے مسائل ہیں ان کے بارے میں ہے۔ تو کتاب آپ کے پاس موجود ہے، جلدی سے اپنی کتاب کھولیں تاکہ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں۔ سبق نمبر 12، آؤ سوچیں۔ نصابی موضوع معاشرتی مسائل سے آگاہی۔ حاصلات تعلم، روزمرہ زندگی میں بجلی، پانی، گیس اور ذرائع ابلاغ کے درست استعمال سے آگاہی حاصل کر سکیں، اقراری، انکاری اور استفہامی جملوں کو ایک دوسرے میں تبدیل کر سکیں، املا لکھ سکیں، متن میں شامل نئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کر سکیں، پہیلیاں سن کر بوجھ سکیں، کوئی منظر یا منظر کی تصویر دیکھ کر کم از کم 10 جملوں پر مشتمل عبارت لکھ سکیں، عبارت پڑھ کر تفہیمی سوالات کے درست جوابات دے سکیں۔ حسن تربیہ۔ پیارے بچوں، پوری دنیا میں صاف پانی کی دستیابی ایک اہم مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں انسانوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں۔ آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے جنگل سکڑ رہے ہیں اور شہر پھیل رہے ہیں۔ جنگلات کی کٹائی اور موسم کی تبدیلی سے بارشوں میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ پینے کے صاف پانی کی فراہمی شہری آبادیوں کے لیے بھی مسئلہ بنتی جا رہی ہے، جبکہ تھر جیسے علاقے جہاں زندگی کا انحصار بارش کے پانی پر ہوتا ہے، وہاں بارشوں میں کمی خشک سالی کا سبب بنتی ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ ریگستان کے ان دور دراز علاقوں کے لیے پانی کا مستقل بندوبست کر سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ پانی کی قدر کریں اور اسے ضائع نہ کریں۔ جب پانی کی ضرورت نہ ہو تو نل بند کر رکھیں اور پانی استعمال کرتے وقت احتیاط برتیں۔ یاد رکھیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پانی بچا کر دوسروں کی مدد کریں۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی بچت کرنا ہمارا فرض ہے۔ سبق کی پڑھائی۔ آؤ سوچیں۔ خاص الفاظ: انحصار، زراعت، قلت، صنعتی وسائل۔ شام کا وقت تھا۔ علی اور حمزہ ٹیلی ویژن پر اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھ رہے تھے۔ دادا جان بھی ان کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ جب پروگرام ختم ہوا تو دادا جان نے علی سے کہا، بیٹا اب خبر نامہ لگا دو، دیکھتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ علی نے خبر نامہ لگا دیا۔ ٹیلی ویژن پر تھر میں خشک سالی کی خبر چل رہی تھی۔ اسکرین پر تھر کا منظر دکھایا جا رہا تھا۔ سوکھی ہوئی زمین، اڑتی ہوئی ریت، خشک جھاڑیاں، مردہ جانور اور خشک تالاب اور کنویں۔ یہ منظر دیکھ کر سب کا دل افسردہ ہو گیا۔ خبر میں یہ بھی دکھایا گیا کہ تھر کے لوگ برتن پکڑے میلوں دور پانی لینے جا رہے تھے۔ علی: دادا جان، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ دادا جان: بیٹا، صحرائی علاقوں میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، وہاں رہنے والے لوگوں کو پانی کی تلاش میں میلوں پیدل چلنا پڑتا ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بارشوں میں مزید کمی ہو گئی ہے اور تھر جیسے علاقے جہاں زندگی کا انحصار بارش کے پانی پر ہوتا ہے، وہاں بارشوں میں کمی خشک سالی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ان علاقوں میں رہنے والے مویشی بھی مر جاتے ہیں۔ اس مالی نقصان کی وجہ سے تھر میں غربت مزید بڑھ رہی ہے۔ حمزہ: دادا جان، کیا ہم ان غریب لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ دادا جان: کیوں نہیں کر سکتے بیٹا؟ درخت لگا کر اور پانی بچا کر ہم اس مسئلے کے حل میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ پانی زندگی ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنا پڑے گی۔ علی: پانی کی قدر وہ کس طرح دادا جان؟ دادا جان: بیٹا، پانی ایک بہت قیمتی نعمت ہے، ہمیں اس کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ہمیں صرف اتنی ہی مقدار میں پانی استعمال کرنا چاہیے جتنی ضرورت ہو۔ نہانے کے دوران ہمیں نل کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی وضو کرتے وقت زیادہ پانی بہانا چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں پانی کے ذخائر محدود ہیں، اس لیے ہمیں اس کا تحفظ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ جاننا بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے اور زراعت کے لیے پانی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم پانی ضائع کریں گے تو کھیتوں کو پانی نہیں ملے گا اور ہماری زمینیں بنجر ہو جائیں گی۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائیں تاکہ پانی ذخیرہ کیا جا سکے
اور اس کی قلت کو پورا کیا جا سکے۔ حمزہ حیرت سے بولا، دادا جان ڈیم بنانے سے کیا ہوگا؟ دادا جان مسکراتے ہوئے، بیٹا ڈیم بنانے سے نہ صرف پانی ذخیرہ کیا جا سکے گا بلکہ اس سے سستی بجلی بھی پیدا کی جا سکے گی۔ حکومت کو نئے ڈیم فری بنانے چاہیے تاکہ بجلی اور پانی کی قلت پر قابو پایا جا سکے۔ بجلی صرف گھریلو ضرورت نہیں ہے بلکہ صنعتی ترقی کے لیے بھی بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صنعتی ترقی سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور ملک ترقی کرتا ہے۔ قدرت نے ہمیں بجلی، پانی اور گیس جیسے بے شمار وسائل عطا کیے ہیں، لیکن ان کے استعمال میں ہم بحیثیت قوم غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے اب یہ وسائل ہمارے لیے ناکافی ہو رہے ہیں۔ اگر اب ہم نے احتیاط سے کام نہ لیا تو آئندہ آنے والی نسلوں کو وسائل کی کمی، غربت اور بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بچوں، اگر تم اپنے دوستوں میں بھی یہ شعور پیدا کرو تو یہ ملک کی بڑی خدمت ہوگی۔ علی، دادا جان ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ بجلی، پانی اور گیس کو ضائع ہونے سے بچا کر ہم کتنے بڑے بڑے قومی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ حمزہ، دادا جان ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم صرف بڑے ہو کر ہی ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، مگر آپ نے تو ہمیں بڑا آسان طریقہ بتا دیا ہے۔ دونوں بچوں نے خوشی سے کہا۔ نئے الفاظ معنی کے ساتھ: تحفظ، بچاؤ، خشک سالی، قحط، جس سال بارش نہ ہو، میلوں دور، بہت دور، وسائل، وسیلہ کی جمع، ذرائع، زراعت، کھیتی باڑی، قلت، کمی۔ مشق نمبر 1، مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الفاظ ہیں: بارشیں، پانی، بجلی، میلوں دور، وسائل۔ الف، زراعت کے لیے پانی ضروری ہے۔ ب، پانی کی تلاش میں تھر کے لوگوں کو میلوں دور پیدل چلنا پڑتا ہے۔ جیم، صحرائی علاقوں میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں۔ دال، صنعتی ترقی کے لیے بھی بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہے، بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے یہ وسائل ہمارے لیے ناکافی ثابت ہو رہے ہیں۔ نمبر 2، سبق کے مطابق دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ الف، ٹیلی ویژن کی اسکرین پر تھر کے بارے میں کیا مناظر دکھایا جا رہا تھا؟ جواب ہے، ٹیلی ویژن کی اسکرین پر تھر کی خشک سالی کے بارے میں دکھایا جا رہا تھا۔ ب، تھر میں غربت کی کیا وجہ ہے؟ جواب، تھر میں غربت کی وجہ وسائل کی کمی ہے۔ جیم، پانی کو بچانے کے لیے دادا جان نے کیا کیا طریقے بتائے؟ جواب، پانی کو بچانے کے لیے دادا جان نے یہ طریقہ بتایا کہ ہمیں ضرورت کے وقت پانی ضرورت کی حد تک استعمال کرنا چاہیے، پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دال، ملکی ترقی میں گیس اور بجلی کے استعمال کی کیا اہمیت ہے؟ جواب ہے، ملکی ترقی کے مسائل کا حل کرنے کے لیے ہمیں گیس اور بجلی کے استعمال کی بہت ضرورت ہے۔ آپ ملکی ترقی میں کس طرح اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ جواب ہے، ہم ملکی ترقی میں اپنا حصہ بجلی، پانی اور گیس کا استعمال کم کر کے ڈال سکتے ہیں۔ زبانی اظہار نمبر 3، اپنے استاد محترم سے سبق آؤ سوچیں، غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کریں کہ کن طریقوں سے ہمیں بجلی، پانی اور گیس کی بچت کرنی چاہیے۔ نمبر 4، گروہی صورت میں بیٹھ کر دی گئی پہیلیاں ایک دوسرے کو سنائیے اور جواب حاصل کریں۔ الف، دیکھی ہم نے رات کی رانی، آنکھ سے اس کے ٹپکے پانی۔ ب ہے، ایک راہ پر دو بہنیں جائیں، سر پر بھاری بوجھ اٹھائیں۔ جیم، دیکھنے میں نہ پھول نہ پھل، کہنے کو ایک پھول ایک پھل۔ الف کا جواب ہے، دیکھی ہم نے رات کی رانی، آنکھ سے اس کے ٹپکے پانی، موم بتی۔ ب کا جواب ہے، ایک راہ پر دو بہنیں جائیں، سر پر بھاری بوجھ اٹھائیں، ریل کی پٹری۔ اس کا جواب ہے، جیم، دیکھنے میں نہ پھول نہ پھل، کہنے کو ایک پھول ایک پھل۔ جواب ہے، گلاب جامن۔ لفظوں کا کھیل نمبر 5، دیے گئے الفاظ کا املا لکھیں اور ان الفاظ کو جملوں میں بھی استعمال کریں۔ مددگار، قدر، ترقی، وسائل اور قوم۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ان الفاظ کو لکھنا ہے، ان کی املا سیکھنی ہے اور ان الفاظ سے اپنی فہم کے مطابق جملے تحریر کرنے ہیں۔ پڑھیں۔ نمبر 6، دی گئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور پوچھے گئے سوالات کے زبانی جواب دیں۔ پیارے بچوں، پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں اس کا ضیاع نہیں کرنا چاہیے۔ دان صاف کرتے، ہاتھ دھوتے یا نہاتے وقت پانی احتیاط سے استعمال کریں
اور پینے کے لیے ہمیشہ صاف پانی کا انتخاب کریں۔ صفائی کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، چاہے کمرہ جماعت ہو یا گھر، ہر جگہ صفائی کا خاص دھیان رکھیں۔ جب کمرے سے باہر نکلیں تو بتی اور پنکھے بند کرنا نہ بھولیں۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں نظم و ضبط اپنائیے۔ صبح جلدی اٹھیں، وقت پر سکول جائیں اور پڑھنے اور کھیلنے کے لیے اپنا وقت مقرر کریں۔ ہر چیز استعمال کے بعد اس کی جگہ پر واپس رکھیں تاکہ چیزیں ترتیب میں رہیں۔ یاد رکھیں، اچھی عادتیں نہ صرف آپ کو ایک اچھا انسان بناتی ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی خوشی کا سبب بنتی ہیں۔ سوالات: پانی کے ضیاع سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، پانی کے ضیاع سے ہمیں بچنے کے لیے جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں، جب ہم نہاتے ہیں، جب ہم وضو کرتے ہیں، جب ہم کپڑے دھوتے ہیں، جب ہم برتن دھوتے ہیں تو پانی کا ہمیں ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، اور جیسے ہی ہمارا کام ختم ہو جائے ہمیں فوراً سے پانی بند کر دینا چاہیے۔ چیزوں کے استعمال کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے کہ چیزوں کے استعمال کے بعد واپس انہیں ان کی جگہ پر ترتیب سے رکھنا چاہیے۔ جیم ہے، کیسی عادات ہمیں اچھا انسان بناتی ہے؟ جواب ہے، ہمیں اچھی عادات ایک اچھا انسان بنا سکتی ہیں۔ قواعد سمجھیں۔ نمبر 7، دیے گئے استفہامی جملوں کو اقراری اور انکاری جملوں میں تبدیل کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ کیا آسیہ چائے پیتی ہے؟ کیا امی کھانا پکا رہی ہے؟ کیا دادا جان نے کہانی سنائی؟ کیا تم 5ویں جماعت میں پڑھتے ہو؟ کیا مالی پودوں کو پانی دیتا ہے؟ تو پیارے بچوں، جیسے سابقہ اسباق میں ہم لوگوں نے استفہامیہ جملے کو اقراری اور انکاری جملوں میں تبدیل کر کے لکھا، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس مشق کو حل کرنا ہے۔ تخلیقی لکھائی۔ نمبر 8، دی گئی تصاویر کی مدد سے کم از کم 6 سے 8 جملوں پر مشتمل کہانی لکھیں، آخر میں اخلاقی سبق بھی درج کریں۔ تو پیارے بچوں، موجودہ تصاویر کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ تصاویر میں کیا ہو رہا ہے، کردار کون سے ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک تصویری کہانی تخلیق کرنی ہے اور آخر میں اس کا اخلاقی سبق بھی لکھنا ہے۔ جی بچوں، آج ہم نے جو سبق پڑھا، آؤ سوچیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہماری زندگیوں میں کس قدر مختلف قسم کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم کس طرح سے ان کا حل کر سکتے ہیں۔ تو یقین کرتی ہوں کہ آپ نے سبق کو غور سے سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ دوبارہ پھر سے حاضر ہوں گی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔